بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اے نیو لیکچر آف ٹرانسفر آف پراپرٹی. آج کے لیکچر میں ہم مارٹگیج کے متعلق بات کریں گے. سم ٹائمس اے پرسن نیڈس اے ڈیبٹ DEBIT یا DEBT ڈیبٹ یعنی قرض. دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. ضروریات جو ہیں وہ انسان کے بہت زیادہ ہیں اور وسائل کم ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کو قرض لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. An act of giving a property which is provided as a security against such debt is called mortgage. جو لوگ قرضہ دیتے ہیں مثلاً کسی جان پہچان والے کو، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے گارنٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر کوئی ایسا بندہ جس کے ساتھ کوئی جان پہچان نہ ہو، اگر وہ قرضہ لینا چاہے اس کی گارنٹی کیا ہوگی کہ وہ آپ کی رقم آپ کو واپس ادا کرے گی. اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار نکالا گیا ہے. جو بندہ ضرورت مند ہو، اگر اسے قرض کی ضرورت ہو تو اس قرض کے عوض اس سے کوئی پراپرٹی بطور گارنٹی لکھ دی جاتی ہے. کوئی ایسی پراپرٹی جس کا ٹائٹل اس ضرورت مند بندے کے نام ہو، ایسی پراپرٹی بطور گارنٹی لکھ لی جاتی ہے. اس طریقہ کار کو مارٹگیج کہا جاتا ہے. مثلاً ABC کوئی بندہ ہے، اسے ضرورت ہے کہ وہ اپنا مکان تعمیر کرے، لیکن مکان کی تعمیر کے لیے اس کے پاس رقم موجود نہیں. اب وہ اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، جان پہچان والوں سے قرض لینے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہر کوئی اسے اپنی مجبوری بتا کر یا ٹال دیتا ہے، واقعی ان کے پاس نہ ہو تو واپس کر دیتا ہے. اب وہ رجوع کرتا ہے کسی ایسے ادارے کی طرف جو کہ لوگوں کو لون فراہم کرتا ہو، قرضہ فراہم کرتا ہو. وہاں جا کے وہ قرضے کے لیے اپلائی کرتا ہے، اس قرضے کی گارنٹی کے طور پر کہ وہ پیسے اس ادارے کو لازمی واپس کرے گا. اس کی گارنٹی کے طور پر اس کی کوئی پراپرٹی، ABC شخص کی کوئی پراپرٹی بطور گارنٹی وہ ادارہ متعین کرتا ہے کہ اگر فلاں شخص نے اتنے عرصے میں یہ پیسے، یہ رقم واپس کر دی تو یہ جو پراپرٹی ہے واپس اسی کے نام ہو جائے گی، اور اگر وہ پیسے واپس کرنے میں ناکام ہو گیا تو اس کا ٹائٹل قرضہ دینے والے ادارے کے نام ہو جائے گا. آتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف. According to the Black's Law Dictionary, a conveyance of title to property that is given as security for the payment of a debt or the performance of a duty and that will become void upon payment or performance according to the stipulated terms. یعنی کہ کسی پراپرٹی کا ٹائٹل جو ہے وہ منتقل کرنا کسی دوسرے کے نام، کسی ایسے شخص کے نام جو کہ آپ کو کوئی ڈیبٹ، کوئی قرضہ دے دے یا آپ کے لیے کوئی کام سر انجام دے دے. کس لیے منتقل کرنا؟ ایز اے سیکیورٹی، بطور سیکیورٹی. اگر اس کی ری پیمنٹ ہو جائے یا جس ٹرم پر، جس کنڈیشن پر کوئی پرفارمنس ان کے درمیان طے پائی ہو، وہ پرفارمنس بالکل ان ٹرمز، ان کنڈیشن کے متعلق ہو جائے، تب جا کے وہ جو ٹائٹل کا کنوینس ہے وہ وائڈ ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. مثال اگر لے لیں تو ممکن ہے آسانی سے سمجھ سکیں. اگر A کو پیسوں کی ضرورت ہو اور وہ اپنی پراپرٹی کا جو ٹائٹل ہے بطور سیکیورٹی B کے حوالے کر دے اور اس سے اس سیکیورٹی کے بدلے کچھ قرض لے لیں، اور قرض کے شرائط مثلاً رکھ لیں کہ میں آپ کو 5 سال تک مسلسل ہر ماہ ایک طے شدہ رقم ادا کرتا رہوں گا، اور 5 سال مکمل ہونے کے بعد آپ کی جو ڈیبٹ ہے، آپ کا جو پیسہ ہے وہ مکمل آپ کو ری پے ہو جائے گا. اور پیسے ری پے ہونے کے بعد وہ جو ٹائٹل کی کنوینس جو تھی، ٹائٹل کا انتقال جو تھا، منتقل ہونا جو تھا، وہ آٹومیٹیکلی وائڈ ہو جائے گا شرائط پورا ہونے کے بعد. اس سسٹم کو
مارگیج کہا جاتا ہے. بلیکس لا ڈکشنری جو ہے اس سے آسان الفاظ میں جو ڈیفینیشن دی ہوئی ہے وہ ہے ہیلسبری لا. A mortgage is disposition of a property as a security for a debt. یعنی کہ mortgage جو ہے وہ پراپرٹی بطور سیکیورٹی کسی قرض کے عوض دینے کو mortgage کہا جاتا ہے. ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ سیکشن 58 میں mortgage کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کچھ یوں دی گئی ہے. A mortgage is the transfer of interest in specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advanced or to be advanced by way of loan. mortgage کیا ہے؟ یہ ٹرانسفر آف انٹرسٹ ہے ان اسپیسیفک یعنی کسی خاص اموویبل پراپرٹی میں. کس لیے؟ فار دا پرپز آف سیکیورنگ دا پیمنٹ آف منی ایڈوانسڈ اور ٹو بی ایڈوانسڈ بائی وے آف لون. کسی کو قرض دینا اس طریقے سے اگر کوئی پیمنٹ کر لے، پیسے دے دے کسی کو، اس کے عوض اموویبل پراپرٹی جو ہے وہ بطور سیکیورٹی مختص کی جائے، خاص اسپیسیفک اموویبل پراپرٹی. اور یہ سیکشن مزید کہتا ہے کہ لازمی نہیں کہ یہ پیمنٹ جو ہو، پیسوں کی ادائیگی جو ہو وہ صرف اور صرف قرض کی صورت میں ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایگزسٹنگ اور فیوچر ڈیبٹس بھی ہو سکتے ہیں. اور دا پرفارمنس آف این انگیجمنٹ وچ may give rise to a pecuniary liability. صرف اور صرف نقد رقم جو دینا ہے، صرف اور صرف نقد پیسے جو ہیں وہ بطور قرض دینا، اس کے عوض سیکیورٹی لینا، صرف اسی کو مورگیج نہیں کہا جائے گا بلکہ موجودہ یا کسی مستقبل میں اگر کوئی قرض دینا ہے وہ بھی مورگیج ہو سکتی ہے، اس کے زمرے میں آ سکتی ہے. اور دا پرفارمنس آف این انگیجمنٹ یا کوئی ایسی ڈیوٹی اسائن کرنا، کوئی ایسا کام لینا جس کے عوض پیکیونیری لائبلٹی پیدا ہو جائے. پیکیونیری مطلب رقم سے متعلق، پیسوں سے متعلق. ان سب صورتوں میں کوئی پراپرٹی، کوئی خاص اموویبل پراپرٹی بطور گارنٹی دینا، بطور سیکیورٹی دینا، اس سے مورگیج کہا جاتا ہے. آبجیکٹ آف مورگیج اکارڈنگ ٹو ہالینڈ the object aimed at by the law of mortgage are obviously on the one hand to give the creditor security on the value of which he can rely, which he can readily turn into money and which he can follow in the hands of the third party. سوال یہ ہے کہ مورگیج کا معاہدہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ہالینڈ اس کا جواب دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک طرف مورگیج جو ہے، ایک طرف ٹو گیو دا کریڈیٹر سیکیورٹی آن دا ویلیو آف وچ ہی کین ریلائی، یہ کریڈیٹر کو، قرض دینے والے کو یہ سیکیورٹی دیتا ہے، یہ حفاظت دیتا ہے جس کی ویلیو پر وہ انحصار کر سکتا ہے. اگر اسے اپنی رقم واپس نہ ملے تو مورگیج کی جو سیکیورٹی ہے اس سیکیورٹی کو سیل آؤٹ کر کے یا کوئی دوسرے طریقے استعمال کر کے وہ اپنے پیسے واپس ریکور کر سکتا ہے. ہالینڈ کے مطابق مورگیج کا جو معاہدہ ہے یہ صرف اور صرف کریڈیٹر کو تحفظ نہیں دیتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آن دا ادر ہینڈ ٹو لیو دا انجوائمنٹ آف تھنگ ان دا مین ٹائم ٹو اٹس اونر. یعنی کہ جو پراپرٹی کا مالک ہو وہ اپنی پراپرٹی کو اسی وقت، جس ٹائم معاہدہ ہو، جس ٹائم معاہدہ تکمیل تک پہنچ جائے اور اس کے بعد جب تک اس کا وقت پورا نہ ہو جائے تب تک وہ اپنی پراپرٹی کو انجوائے بھی کر سکتا ہے. اور معاہدے کی تکمیل اگر اچھی صورت میں ہو سکے، یعنی اگر وہ قرضے واپس کر دے تو ظاہری بات ہے وہ اپنی پراپرٹی کو پھر بھی اس کے بعد اپنی ٹائٹل کے ساتھ، اپنے نام کے ٹائٹل کے ساتھ انجوائے کرتا رہے گا. یہ گارنٹی بھی مورگیجنگ کا معاہدہ اسے دے دیتا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.